السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں نے گھر سے بھاگ کر اپنی مرضی سے شادی کی تھی اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی جس پر میں شاید پوری زندگی پچھتاتی رہوں گی، اور مجھے اس غلطی کا خمیازہ پوری زندگی بھگتنا پڑے گا۔ میں بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور بے حد ناز و نم میں پلی تھی، اور میں نے ماں باپ کی مرضی کے خلاف گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ میں نے تو اس بات کا بھی ذرا سا خیال نہیں کیا تھا کہ میرے ابا دل کے مریض ہیں اور اماں بلڈ پریشر، اور میں اپنی 4 دن کی محبت کے لیے اپنے ماں باپ کی محبت کو داؤ پر لگا کر گھر سے بھاگ گئی تھی۔ مجھے گھر سے بھاگتے ہوئے ذرا سا بھی اپنے ماں باپ کا خیال نہیں آیا تھا، بس میرے سر پر عشق کا بھوت سوار تھا۔ اس وقت مجھے اور کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ میری منگنی بچپن میں ہی میں اپنے پھپھی ذات سے طے ہو چکی تھی، مگر وہ لڑکا مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ میرا خواب تھا کہ میں کسی امیر گھر کی بہو بنوں، کیونکہ میں نے شروع سے ہی اپنے گھر میں صرف غربت دیکھی تھی، خود کو ذرا ذرا سی چیزوں کے لیے ترستا دیکھا تھا۔ تو میں نہیں چاہتی تھی کہ شادی کے بعد بھی میری زندگی اسی طرح سے گزرے۔ میں شادی کے بعد عیش و آرام سے اپنی زندگی بسر کرنا چاہتی تھی، مگر سونے پر سہاگا ابا نے میری شادی کی بات ایسے گھر میں طے کی جہاں غربت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، اور مجھے یہ کسی بھی صورت منظور نہیں تھا کہ میں شادی کے بعد بھی غربت اور تنگ دستی کے سائے تلے اپنی زندگی گزاروں۔ میں شادی کے بعد عیش و عشرت سے اپنی زندگی بسر کرنا چاہتی تھی، مگر ان سب حالات میں یہ ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ جس وقت میری بات پھپھو کے بیٹے سے طے کی گئی، اس وقت مجھے ان سب باتوں کا اتنا ہوش نہیں تھا کہ میں اپنے ابا کے سامنے کھڑے ہو کر اس رشتے سے انکار کر سکوں۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، مجھے احساس ہوتا گیا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ غلط ہوا ہے۔ مجھے ایسے گھر میں بالکل بھی شادی نہیں کرنی چاہیے، مگر اماں ابا کے سامنے کھڑے ہو کر یہ سب باتیں کہنے کے لیے بھی ہمت چاہیے تھی، جو شاید مجھ میں اس وقت بالکل بھی نہیں تھی۔ اس لیے بس دل میں یہ سب باتیں سوچ سوچ کر میں ہر وقت کرتی رہتی تھی۔ میں اپنی پھپھی سے بھی ڈھنگ سے سلام دعا نہیں کرتی تھی۔ وہ بے شک مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، مگر مجھے ان کی سب سے بڑی خامی، یا یوں کہنا چاہیے کہ ان کے سب سے بڑا گناہ یہی لگتا تھا کہ یہ غریب ہیں، اور مجھے ایسے لوگوں میں ہرگز بھی شادی نہیں کرنی ہے۔ اسی وجہ سے میں پھپھی سے بالکل ہی لیے دیے رہتی تھی۔ اگر وہ مجھ سے بات بھی کرتی تھیں تو میں بس ان کی بات کا جواب ہوں ہاں میں ہی دیتی تھی، اس کے سوا ان سے اور کوئی بھی بات نہیں کرتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، میری اکڑ مزاجی میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب میں اس بات کا اظہار اماں سے بلا جھجک کرنے لگی کہ مجھے پھپھی کے بیٹے سے ہرگز بھی شادی نہیں کرنی ہے۔ میں جب اماں سے یہ بات کرتی تو وہ دہل کر میری جانب دیکھا کرتی تھی۔ انہیں میرے لہجے سے بغاوت کی بو آنے لگی تھی۔ وہ مجھے سمجھاتی کہ ابا نے میرا اچھا مستقبل دیکھ کر ہی پھپھی کے گھر رشتہ طے کیا ہے، مگر مجھے وہاں اپنا بہتر مستقبل کسی صورت بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، بلکہ مجھے تو بس یہی دیکھ رہا تھا کہ جس طرح میں اپنے باپ کے گھر زندگی گزار رہی ہوں، اس گھر میں اس سے بھی ایک درجے نیچے زندگی گزاروں گی، اور یہ بات مجھے بالکل بھی منظور نہیں تھی۔ پہلے پہل تو اماں نے مجھے اس بات پر سمجھایا کہ میرے ماں باپ کے کچھ سوچ کر ہی وہاں رشتہ طے کیا ہے، کیونکہ لڑکا محنتی ہے، اس کا مستقبل بھی روشن ہے، مگر مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں بالکل بھی نہیں آتی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں کسی صورت بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہوں، تو انہوں نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا اور مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ ہر صورت میری شادی پھپھی کے گھر ہی ہوگی، اور اس بارے میں وہ میری زبان سے اور کچھ بھی نہیں سنے گی۔ مجھے اماں کے اس رویے نے بالکل ہی مایوس کر دیا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ شاید اماں اس معاملے میں میرا ساتھ دیں گی اور میرا رشتہ پھپھی کے گھر سے ختم کروا کر کسی امیر گھر میں کروا دیں گی، مگر اماں نے تو اس معاملے میں مجھے صاف صاف ہری جھنڈی دکھا دی تھی۔ وہ کسی صورت بھی میرا اس فیصلے میں کوئی ساتھ نہیں دیں گی، بلکہ مجھے ہر حال میں پھپھی کے بیٹے سے ہی شادی کرنی پڑے گی۔ ایک دن ہمت کر کے میں نے یہ بات ابا سے کر دی کہ مجھے پھپھی کے گھر شادی نہیں کرنی ہے، میں ان کے بیٹے کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی ہوں۔
میری یہ بات سن کر ابا یکدم ہی طیش میں آ گئے اور مجھے ڈانٹنے لگے کہ میں اتنی بے شرم اور بد لحاظ کب سے ہو گئی ہوں کہ اپنے باپ کے سامنے یہ بات کر رہی ہوں۔ میرے ابا نے آج تک مجھ سے کبھی اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، اور اس بات پر آج وہ مجھے بری طرح سے ڈانٹ رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ مجھے ہر حال میں پھپھی کے بیٹے سے ہی شادی کرنی پڑے گی۔ اس کے سوا میرے پاس اور کوئی بھی چارہ نہیں ہے۔ اس لیے پھر میں وقتی طور پر خاموش ہو گئی۔ میں نے کالج میں داخلہ لے لیا تھا اور وہاں اپنی دوستیں بھی بنا لی تھیں، کیونکہ میں بے حد خوبصورت تھی اور وہاں کالج میں ہر لڑکی مجھ سے دوستی کی خواہش مند تھی۔ مجھے اپنی خوبصورتی پر بے حد ناز بھی تھا۔ ایک یہ بھی وجہ تھی کہ میری نظر میں اپنی پھپھی کا کم شکل اور سانولا بیٹا بالکل بھی نہیں جچ رہا تھا، مگر اب دوبارہ سے اماں ابا کے سامنے یہ بات کہنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس وقت تو ابا صرف چیخے، اب تو مجھ پر ہاتھ اٹھا لیتے۔ اس لیے اس معاملے میں بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ میری بات اس گھر میں کوئی بھی نہیں سننے والا ہے۔ کالج میں میری کئی دوستیں بن چکی تھیں، ان میں سے کئی لڑکیاں امیر گھرانوں کی بھی تھیں، جن سے دوستی کر کے میں بے حد خوش تھی، کیونکہ مجھے امیر گھرانوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع مل رہا تھا۔ اس میں سے ایک میری بہت پکی دوست بن چکی تھی اور ہمارا ایک دوسرے کے گھر بھی آنا جانا شروع ہو چکا تھا۔ میرے گھر میری وہ دوست بس ایک آدھ بار ہی آئی تھی، جبکہ میں اس کے گھر کئی بار جا چکی تھی۔ اماں ابا کی طرف سے مجھ پر کہیں بھی جانے کی ایسی کوئی روک ٹوک نہیں تھی، جب بھی میں بلا جھجک کہیں بھی آ جا سکتی تھی۔ اس دن میری دوست کی سالگرہ تھی اور اس نے مجھے اپنی سالگرہ میں بطور خاص بلایا تھا۔ میں بھی اس کے گھر کی تقریب میں جانے کی خاطر بہت پرجوش تھی، اور اس تقریب کے لیے میں نے کئی دن پہلے سے ہی تیاری شروع کر دی تھی۔ اس تقریب کے لیے میں نے اماں سے ضد کر کے اپنی پسند کا سوٹ لیا تھا اور اپنی دوست کے لیے اپنے جمع کیے ہوئے پیسوں سے بہت ہی قیمتی تحفہ بھی لیا تھا۔ میں اس کی سالگرہ کی تقریب میں جانے کے لیے بہت زیادہ پرجوش تھی۔ اس طرح اس کی سالگرہ کا دن بھی آ گیا اور میں نیکسک سے تیار ہو کر اس سالگرہ میں چلی گئی۔ وہاں گئی تو وہاں رنگ و نور کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ سبھی لوگ وہاں امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے دوستوں میں صرف لڑکیاں ہی شامل نہیں تھیں، بلکہ لڑکے بھی شامل تھے۔ مجھے وہاں یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ حیرت ہوئی تھی، کیونکہ جس خاندان سے اور جس گھرانے سے میں تعلق رکھتی تھی، وہاں کام بھی دور سے سلام دعا کرتے تھے، کجا کہ ایک ساتھ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں کرنا بہت ہی زیادہ معیوب خیال کیا جاتا تھا۔ ایسا کھلا ماحول میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے مجھے وہاں یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ حیرت ہو رہی تھی، اور حیرت سے میری آنکھیں پھٹی جا رہی تھیں، کیونکہ میرے لیے یہ سب کچھ بہت نیا تھا اور ایسا میں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس سالگرہ میں میری دوست کے کئی دوسرے دوست ایسے بھی آئے تھے جو بہت ہی زیادہ امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں ہی ایک لڑکا بھی شامل تھا جو پوری تقریب کے دوران مجھے دیکھتا رہا تھا۔ اس کے دیکھنے سے مجھے عجیب طرح کی الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ میں اس کی نظروں سے بچنے کی جتنی بھی کوششیں کر لیتی، میری ساری کوششیں بے سود ثابت ہو رہی تھیں۔ اسی اثنا میں وہ لڑکا میرے قریب آیا۔ میرا دل ایک الگ ہی لے پر دھڑک رہا تھا۔ اس کا یوں مجھے دیکھنا میرے دل کے تار چھیڑ رہا تھا۔ اس لڑکے نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں نے لاکھ اس سے اور اس کی باتوں سے اپنا دامن بچا کے نکلنے کی کوشش کی، مگر اس کی باتوں میں ایسی چاشنی گھلی تھی جو اس کے سننے والے کانوں کو اپنی جانب مکمل طور پر مائل کر لے۔ اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس سے باتیں کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک بہت ہی امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے ابو کا بہت بڑا بزنس ہے اور وہ لوگ اسی شہر میں رہتے ہیں۔ وہاں سبھی لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، تو ان لوگوں کی دیکھا دیکھی میں نے بھی اس لڑکے سے باتیں کر لی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ چند لمحوں کی باتیں میرے لیے پوری زندگی کا پچھتاوا ثابت ہوں گی۔ اس لڑکے سے باتیں کرتے ہوئے میرا دل ایک عجیب ہی لے پر دھڑک رہا تھا۔ اس کی نظریں مجھے بہت کچھ کہہ رہی تھیں جو میں چاہتے ہوئے بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔
مجھے اس کی نگاہیں اپنے جسم کی آر پار محسوس ہو رہی تھیں۔ یہ سارے احساسات میری زندگی میں میرے لیے نئے تھے، اور اب جب ان احساسات سے آگاہی ہو رہی تھی تو مجھے عجیب سی الجھن اور گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں اس لڑکے نے مجھ سے میرا نمبر بھی مانگ لیا تھا۔ میں اسے اپنا نمبر نہیں دینا چاہتی تھی، مگر اس کی باتوں میں ایسا کچھ تھا کہ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنا نمبر دے دیا۔ آخر کار تقریب تمام ہوئی تو رات بہت زیادہ گہری ہو گئی تھی، اور اب مجھے اپنے گھر جانا تھا۔ میں اپنے ابا سے کہہ آئی تھی کہ میری دوست ہی مجھے میرے گھر چھوڑ دے گی۔ جب میں نے اپنی دوست سے کہا کہ وہ مجھے میرے گھر چھوڑ دے تو اس نے حامی بھر لی۔ جب میں گاڑی میں بیٹھی تو میرے برابر میں وہی لڑکا بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، مگر اس نے مجھے بتایا کہ اس نے میری دوست سے کہا تھا کہ وہ مجھے گھر چھوڑ دے گا، تبھی وہ مجھے میرے گھر چھوڑنے جا رہا ہے۔ مجھے اس بات پر بے حد گھبراہٹ ہوئی کہ میں رات کے اس پہر کسی لڑکے کے ساتھ گھر جا رہی ہوں، مگر میں نے اپنی پریشانی اس پر بالکل بھی واضح نہیں ہونے دی اور اطمینان سے بیٹھی رہی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے بارے میں سوچے کہ ہم لوگ اتنے بند ذہن کے لوگ ہیں۔ اس لیے میں نے اس پر کچھ بھی واضح نہیں ہونے دیا۔ وہ پورے راستے مجھ سے باتیں کرتا رہا اور اس کی باتیں سن سن کر میرے ہاتھ پاؤں پھولتے رہے۔ آخر کار جب میرا گھر آیا تو میں نے سکھ کا سانس لیا اور اپنے گھر میں چلی گئی۔ اگلے دن میں سو کر اٹھی تھی تو اسی لڑکے کے میرے موبائل پر لاتعداد پیغامات آئے ہوئے تھے۔ میں نے اسے صبح بخیر کا میسج کیا تو جیسے وہ میرے میسج کے ہی انتظار میں بیٹھا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ ایک دو بار میں اس سے باتیں کر کے دوبارہ اس سے کوئی بھی بات نہیں کروں گی، مگر یہ میری خام خیالی ثابت ہوئی۔ ہماری روز بروز باتیں بڑھتی گئیں اور ہم لوگ ایک دوسرے کے قریب آ گئے، اتنا کہ ہم لوگوں نے ساری حدیں پار کر دی تھی۔ اب میں اس سے گھر سے باہر بھی ملنے لگی تھی۔ پہلے پہل تو میں اس سے گھر کے باہر بالکل بھی نہیں ملنا چاہتی تھی، مگر جب اس نے مجبور کیا تو میں اس سے گھر سے باہر بھی ملنے لگی۔ وہ مجھ سے شادی پر اصرار کرتا تھا۔ میں اس سے یہی کہتی تھی کہ میں اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجے تو وہ صاف انکار کر دیتا تھا، اور یہی کہتا تھا کہ میرے گھر والے کبھی بھی اس شادی پر راضی نہیں ہوں گے۔ اگر میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو مجھے اس کے ساتھ گھر سے بھاگنا پڑے گا، اور یہ میں ہرگز بھی نہیں چاہتی تھی۔ انہی دنوں گھر میں میری شادی کی باتیں چلنے لگیں۔ پپھو کا کہنا تھا کہ اب وہ بس اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ ان کے بیٹے کو اچھی نوکری مل چکی تھی۔ اب وہ چاہتی تھی کہ جلد ہی ان کے بیٹے کے سر پر سہرا سج جائے۔ اس کے لیے وہ ہمارے گھر مٹھائی لے کر آ گئی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ پریشانی ہوئی، کیونکہ پہلے بھی میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اب تو ہرگز بھی میں ان کے بیٹے سے شادی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اب میں کسی اور سے پیار کرتی تھی اور اپنے پیار کے ساتھ کسی بھی صورت دغا بازی نہیں کر سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس لڑکے کو دن رات کہنے لگی کہ اپنے گھر والوں کو میرے گھر رشتہ دے کر بھیج دے، مگر وہ بھی اس بات کے لیے کسی صورت بھی راضی نہیں ہو رہا تھا، اور بس یہی بات کہہ رہا تھا کہ اس کے گھر والے اس شادی پر کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، بلکہ اگر میں اس سے پیار کرتی ہوں تو اپنا گھر بار چھوڑ کر اس کے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤں۔ اور اس بات کے لیے میں نے اسے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، مگر پھر بھی وہ اپنی ضد پر قائم تھا کہ مجھے ہر حال میں اپنا گھر چھوڑنا ہے۔ گھر میں میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی، اور میری پریشانی دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی، کیونکہ میں پیار میں اس لڑکے کے ساتھ ساری حدیں پار کر چکی تھی، اور اب میں اس قابل بھی نہیں رہی تھی کہ کسی اور کے ساتھ شادی کر سکوں۔ اب میری شادی میں صرف 1 مہینہ رہ گیا تھا۔ میں نے اپنی اماں سے ایک بار پھر اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی اور انہیں ساری سچائی بتانے کی کوشش کی کہ میں کسی اور لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میری اماں کو یہ بات بتانے کی دیر تھی۔ انہوں نے بری طرح سے مجھے مارنا شروع کر دیا اور مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے ایسا کچھ بھی سوچا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گی۔ ان کی یہ بات سن کر میں بہت روئی، ان کے سامنے ہاتھ جوڑے، مگر وہ کسی صورت راضی نہیں ہوئی اور مجھے صاف صاف انکار کر دیا کہ مجھے ہر حال میں اپنی پھپھی کے بیٹے سے ہی شادی کرنی پڑے گی۔ اور اب مجھے کوئی بھی راہ سجائی نہیں دے رہی تھی کہ مجھے کس رستے پر جانا چاہیے۔ ابھی شادی میں 1 مہینہ باقی تھا اور مجھے علم ہوا کہ میں شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو چکی ہوں۔ اس سب کے بعد میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
اب میرے لیے یہ بات ناگزیر ہو چکی تھی کہ مجھے ہر حال میں اسی لڑکے سے شادی کرنی تھی، ورنہ رسوائی میرا مقدر ہوتی۔ جب میں نے یہ خبر اس لڑکے کو سنائی تو اس کے پیروں تلے بھی زمین نکل گئی۔ اس نے مجھے یہی کہا کہ بھلائی اسی میں ہے کہ میں اس کے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤں۔ اس وقت مجھے بھی یہی بات ٹھیک لگی کہ مجھے اس کے ساتھ اس گھر سے چلے جانا چاہیے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اب گھر سے بھاگنا ہے، کیونکہ میرے گھر والے یہ خبر سنتے ہی مجھے جان سے مار دیتے۔ اس لیے اب میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ایک رات میں رات کے اندھیرے میں اپنے گھر کو ہمیشہ کے لیے الوداع کر دیا اور اس لڑکی کے ساتھ میں رات کی تاریکی میں فرار ہو گئی۔ گھر سے نکلتے ہوئے میرے ذہن میں بس یہی تھا کہ میں اپنی محبت کو پانے جا رہی ہوں، اس کے سوا میرے ذہن میں اور کوئی بھی سوچ نہیں تھی۔ یہاں تک کہ میرے ماں باپ کا دکھ درد سب میری نظروں اور دل و دماغ سے یکدم ہی اوجھل ہو گیا تھا۔ مجھے اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ بھی مجھے یاد نہیں رہا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، میرے بغیر دونوں کیسے زندہ رہیں گے۔ اس وقت صرف عشق کی پٹی میری آنکھوں پر بندھی ہوئی تھی اور اس نام نہاد عشق کے سوا مجھے اور کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ میں اس لڑکے کے ساتھ گھر سے فرار تو ہو گئی، مگر اس لڑکے کے پاس مجھے رکھنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور اس لڑکے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سب کے سامنے مجھے اپنی بیوی کے روپ میں لا سکے۔ اس رات اس نے مجھے اپنے دوست کے ایک بسیدہ سے فلیٹ میں ٹھہرایا تھا۔ وہ فلیٹ جانے کتنی عرصے سے خالی پڑا تھا کہ وہاں چمگادڑوں نے بسیرا ڈال رکھا تھا۔ وہ رات تو جیسے تیسے گزر گئی۔ اگلا دن اس سے بھی بھاری تھا۔ صبح کے وقت جب میں نے اس فلیٹ کا منظر دیکھا تو وہ فلیٹ کسی کچرا خانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ میں تو کسی محل کے خواب سجا کر گھر سے آئی تھی اور یہاں میری قسمت میں کچرے میں رہنا لکھا تھا۔ وہ لڑکا مجھ سے نکاح کرنے میں ٹال مٹول سے کام لینے لگا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھ سے نکاح نہیں کرے گا، مگر میں نے بھی اس پر زور دیا کہ وہ مجھ سے نکاح کر لے۔ آخر کار میرے زور دینے پر وہ مجھ سے نکاح کرنے پر راضی ہو گیا۔ اس طرح سے اس نے مجھ سے نکاح کر لیا، مگر اب بھی وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر نہیں لے کر گیا، بلکہ اسی دوست کے فلیٹ میں میرے ساتھ رہنے لگا، اور میرے پاس ہفتے میں صرف ایک بار ہی آتا تھا۔ باقی وقت وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اب میری طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اکیلے اس فلیٹ میں رہنا میرے لیے دشوار ہوتا جا رہا تھا، مگر اسے میری سرے سے ہی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ مجھے اب تک ایک بار بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر گیا تھا، بلکہ اگر میں اس سے اپنی کسی تکلیف کا ذکر کرتی تو وہ میری بات کو سنا سنا کر دیتا، جیسے اسے میری تکلیف سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ جبکہ گھر سے بھاگنے سے پہلے وہ مجھ سے محبت کے ہزاروں دعوے کرتا تھا، اور اب شادی کے بعد جیسے میں اس کے لیے ایک فالتو شے بن کر رہ گئی تھی۔ وہ مجھ سے بالکل بھی لاپرواہ ہو چکا تھا۔ اس کی زندگی میں میرا ہونا اور نہ ہونا برابر ہی ہو چکا تھا۔ میں اب اپنے فیصلے پر پچھتاتی تھی کہ کیوں میں نے نام نہاد محبت کے پیچھے اپنے ماں باپ کو چھوڑا۔ مجھے اپنے ماں باپ بہت زیادہ شدت سے یاد آتے تھے۔ روز میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر اور انہیں رسوائی کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک کر آئی ہوں، تو میرے ساتھ یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ اب اس سب میں ملال کیسا؟ میں روز اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑی ہوتی تھی اور روز ہی اپنے کیے پر شرمندہ ہوتی تھی۔ 9 مہینے کا وقت گزارنا میرے لیے دن بدن محال ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ وہ مجھے اس فلیٹ میں بالکل ہی تنہا چھوڑ جاتا تھا۔ پہلے تو ہفتے میں ایک بار آ جاتا تھا، مگر اب تو کئی ہفتے گزر جاتے، وہ پلٹ کے میری بالکل بھی خبر نہیں لیتا تھا کہ میں زندہ بھی ہوں یا مر گئی۔ آخر کار 9 مہینوں کے جان لیوا انتظار کے بعد میں نے ایک خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا۔ میں اپنی بیٹی کی پیدائش پر خوش تھی، مگر میرے شوہر کا منہ بن گیا تھا جیسے وہ بیٹی کی پیدائش پر بالکل بھی خوش نہ ہو۔ میں واپس اسی فلیٹ میں آ گئی۔ اس نے اب تک اپنے گھر والوں کو اپنی شادی کے بارے میں نہیں بتایا تھا، تو اب بیٹی کے بارے میں کیسے بتا دیتا؟ اس نے ہم دونوں کو اپنے گھر والوں سے چھپا کر رکھا تھا، مگر جانے اس کے گھر والوں کو اس کی شادی کی اور بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ہو گئی۔ ان لوگوں نے میرے شوہر کو کہہ دیا کہ وہ مجھے چھوڑ دے، مگر بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس سے اب میری نہیں بلکہ اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ اگر میں اس کے بچے کی ماں نہیں بنتی تو وہ اپنے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر مجھے کب کا چھوڑ چکا ہوتا، اور اس بات کا اسے کوئی احساس بھی نہیں ہوتا، مگر اب میرے پاس اس کی بیٹی تھی
تو وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے میرا نہیں بلکہ اپنی بیٹی کا خیال تھا۔ اب جب اس کے گھر والوں کو پتہ چل چکا تھا تو مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے گیا۔ اس کا گھر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کا گھر کسی عالی شان محل سے کم ہرگز نہیں تھا۔ اس کا گھر دیکھ کر مجھے اپنے خوابوں کی تعبیر ملتی نظر آئی۔ مجھے لگا کہ جو خواب میں دیکھتی آ رہی ہوں وہ سب سچ ہو کر میرے سامنے آ گیا ہے، مگر اس کے گھر والوں نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے گھر میں جگہ دینے سے بھی صاف منع کر دیا۔ وہ اب ماں کے پاؤں پڑ گیا کہ اب اس کی بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اب اسے اپنے گھر میں جگہ دے دیں، مگر اس کی ماں کسی بھی صورت اس بات کے لیے راضی نہیں ہوئی۔ آخر کار بہت زیادہ پاؤں پڑنے پر انہوں نے چھت پر بنے ایک کمرے میں مجھے رہنے کی اجازت دے دی۔ اس کمرے کو اسٹور روم سے کم نہیں تھا۔ اس کمرے کا حال بہت برا تھا، مگر اب مجھے اپنی زندگی کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہی تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے کئی سال اس گھر کی چھت پر بنے کمرے میں گزار دیے۔ میری حیثیت اس گھر میں ایک نوکرانی سے بھی بدتر تھی۔ اس کے گھر والے مجھ پر ہر ظلم کرتے، مگر وہ اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھا رہتا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ آخر کار کئی سالوں بعد اس کے گھر میں نیچے مجھے ایک کمرہ مل گیا، مگر میری حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میری حیثیت اس گھر میں ایک نوکرانی کی ہی رہی۔ میرا شوہر مجھے ہر وقت تانے دیتا کہ میں ایک گھر سے بھاگی ہوئی عورت ہوں اور میں اپنی بیٹی کی تربیت ایسی نہ کروں کہ وہ ہمارے چہروں پر سیاہی مل دے۔ مجھے اپنے شوہر کی یہ باتیں سن کر بہت خوف آتا تھا، اور اب میں اس دن سے ڈرنے لگی تھی جب میری بیٹی ہم دونوں کے چہروں پر سیاہی ملے گی۔ اس لیے میں ہر قدم پر اپنی بیٹی کی تربیت بہت پھونک پھونک کر رہی تھی۔ میں نے اس کی تربیت میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں رہنے دی۔ اسے دنیا کی ہر اچھی اور بری بات سمجھائی تھی۔ میں ہر وقت اسے بس یہی بات سمجھاتی رہتی تھی کہ ماں باپ سے زیادہ اسے کوئی بھی پیار نہیں کر سکتا۔ میری بیٹی بھی بہت اچھی تھی اور بہت ہی کم گو تھی۔ وہ اور لڑکیوں کی طرح نہیں تھی، مگر جانے کیوں پھر بھی مجھے ایک ڈر سا لگا رہتا تھا، کیونکہ میرا شوہر مجھے ہر وقت اسی بات کے تانے دیتا تھا کہ میں گھر سے بھاگی ہوئی عورت ہوں تو میں بھی اپنی بیٹی کی تربیت ویسی ہی کروں گی جیسی میں خود ہوں، اور اسی بات پر مجھے ہول اٹھتے رہتے تھے۔ جب سے میری بیٹی نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، میری راتوں کی نیندیں اڑ چکی تھیں۔ میں راتوں کو اٹھ کر جانے اسے کتنی بار دیکھتی تھی کہ وہ اپنی جگہ پر موجود ہے یا نہیں، اور اسے اپنی جگہ موجود دیکھ کر مجھے سکون سا مل جاتا تھا، مگر پھر تھوڑی دیر بعد مجھے دوبارہ وہی پریشانی گھیر لیتی۔ اس طرح میرا چین و سکون سب کچھ اجڑ چکا تھا اور مجھے کسی بھی لمحے سکون نہیں تھا۔ میری بیٹی اب 16 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کا بڑھتا ہوا قد کاٹ اور کھلتا ہوا رنگ و روپ دیکھ دیکھ کر مجھے ہول اٹھتے رہتے تھے۔ میرا شوہر یہی چاہتا تھا کہ وہ جلد از جلد میری بیٹی کی شادی کر دے۔ وہ اکثر باتوں باتوں میں مجھے کہتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی جلد ہی کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی بیٹی بھی ماں کی طرح گھر سے فرار نہ ہو۔ اس کے منہ سے یہ سب کچھ سن کر میرا دل خون کی آنسو روتا تھا۔ جس کے لیے میں اپنا گھر بار اور ماں باپ چھوڑ کر آ گئی تھی، وہی مجھے زندگی کے ہر قدم پر نیچا دکھاتا تھا اور مجھے ہر وقت یہی بات جتاتا تھا کہ میں کس قدر بد کردار عورت ہوں اور اپنی ہی جیسی تربیت اپنی بیٹی کی بھی کروں گی۔ اسی لیے اب میں یہی چاہتی تھی کہ میری بیٹی اپنے گھر کی عزت سے ہو جائے تاکہ روز روز کے ان تانوں سے میری جان چھوٹ سکے۔ میری بیٹی ابھی 16 سال کی ہوئی تھی۔ میرا شوہر اپنے چھوٹے بھائی کے پاؤں پڑ گیا کہ وہ اپنے بڑے بیٹے کے لیے میری بیٹی کا رشتہ لے لے۔ میرا یہ دیور ہرگز بھی میری بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ خاندان میں سبھی لوگ مجھے اچھوت جانتے تھے اور کوئی بھی مجھ سے سیدھے منہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ اور اس بات کا میرے شوہر کو بہت اچھے سے علم تھا کہ خاندان سے کوئی بھی اس کی بیٹی پر ہاتھ نہیں رکھے گا اور نہ ہی اس کی بیٹی کے لیے خاندان میں کہیں سے کوئی رشتہ آئے گا۔ کبھی میرا شوہر اپنے بھائی کے پاؤں پڑ گیا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے ہماری بیٹی کو لے لیں۔ پہلے تو میرے دیور نے سرے سے ہی انکار کر دیا اور صاف صاف میرے شوہر کے منہ پر کہہ دیا کہ وہ ایسی عورت کی بیٹی کو ہرگز بھی اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتا جو گھر سے بھاگ کر آئی ہو، اور اسی بات پر میرے شوہر کا سر شرم سے جھک جاتا تھا، مگر پھر بھی اس نے اپنے بھائی کی منتیں کرنی نہیں چھوڑی۔ وہ دن رات اپنے بھائی کی منتیں کرتا کہ ہماری بیٹی کو اپنے گھر کی بہو بنا لے۔
آخر کار میرے دیور کو میرے شوہر کی بے بسی اور لاچاری پر ترس آ ہی گیا، اور اس نے میری بیٹی کے رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ وہ دن میرے شوہر کے لیے بہت زیادہ خوشی کا دن تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے آنے والی بدنامی کا طوق اپنے گلے سے اتار پھینکا ہے۔ میری بیٹی نے کچھ کیا بھی نہیں تھا، پھر بھی وہ اپنے باپ کی نظروں میں اپنی ماں کے جرم کی سزاوار ٹھہرائی گئی تھی۔ اپنی بیٹی کی بات طے ہو جانے کے بعد میں نے بھی سکون کا سانس لیا تھا، اور میری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے رہتی اور اس کی جلد شادی بھی ہو جاتی اور میری راتوں کو بھی تھوڑا قرار میسر آ جاتا، ورنہ میں اپنا ہر پل جیسے کانٹوں پر بسر کر رہی تھی۔ جوان بیٹی کی فکر کیا ہوتی ہے، اس کا اندازہ مجھے اب ہو رہا تھا، اور اب اپنی ماں کے بھی دکھ درد کا علم ہو رہا تھا۔ مجھے ان دنوں اپنی ماں بے تحاشا یاد آتی تھی، مگر میں اپنی واپسی کی ساری کشتیاں جلا آئی تھی، اور اب میرے پاس واپس پلٹنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا، اور نہ ہی میرا شوہر مجھے کبھی یہ اپنے ماں باپ سے ملنے دیتا۔ میں اپنے گھر سے بھاگنے کے فیصلے پر جس قدر پچھتاتی کم تھا۔ یہ فیصلہ میری پوری زندگی کا روگ بن چکا تھا، اور اس کی لپیٹ میں میری بیٹی بھی آ چکی تھی، اور میں چاہ کر بھی کچھ بھی نہیں کر سکی تھی۔ میں اب صرف صبر ہی کر سکتی تھی۔ میرے دیور کا بیٹا بیرون ملک میں رہتا تھا اور چھٹیوں پر گھر آیا ہوا تھا، تو میرے شوہر کے زور دینے پر میری بیٹی کے نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ لڑکا بیرون ملک سے آیا ہوا تھا، اور میرا شوہر چاہتے تھے کہ ابھی نکاح ہو جائے، بھلے 1 سال بعد شادی کی تاریخ رکھ دی جائے، کیونکہ میرے شوہر کو اپنے بھائی کی زبان پر اعتبار نہیں تھا۔ اس لیے وہ چاہتے تھے کہ نکاح ہو جائے تاکہ پھر میرا دیور اپنی زبان سے پھر نہ سکے۔ اس طرح میری بیٹی کا نکاح 16 سال کی عمر میں کر دیا گیا۔ میری بیٹی بہت معصوم تھی، اسے ان سب باتوں کا بالکل بھی پتہ نہیں تھا۔ جب میں نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ تم دلہن بننے والی ہو اور نئے کپڑے پہننے کو ملیں گے، تو وہ خوش ہو گئی۔ وہ لڑکا 1 مہینے کی چھٹی پر گھر آیا ہوا تھا۔ اس طرح آرام سے نکاح ہو گیا، اور پھر وہ لڑکا 1 مہینہ گزار کر واپس چلا گیا۔ میری بیٹی کے نکاح کو 4 مہینے گزر چکے تھے۔ کافی دنوں سے میری بیٹی کی طبیعت خراب تھی۔ میں اسے موسم کے بدلاؤ کی وجہ سمجھ رہی تھی، کیونکہ کچھ اور سوچنے سمجھنے کے لیے میرا ذہن بالکل بھی تیار نہیں تھا، مگر میری بیٹی کی بڑھتی ہوئی جسامت مجھے کچھ انہونی ہونے کا پتہ دے رہی تھی، مگر میں یہ بات اپنے منہ سے نکالتے ہوئے ڈر رہی تھی، کیونکہ یہ سب کچھ سوچ کر بھی میری روح کانپ جاتی تھی۔ میں اپنے اس خدشے کو دور کرنے کے لیے اپنی بیٹی کو ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اس نے میری بیٹی کا الٹرا ساؤنڈ کیا اور مجھے یہ دل دہلا دینے والی خبر سنائی کہ میری بیٹی حاملہ ہے، اور اس کے حمل کو 6 مہینے گزر چکے ہیں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اپنے ارد گرد سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ مکافات عمل کیا ہوتا ہے آج مجھے سمجھ میں آ رہا تھا۔ میری ماں کس دکھ اور کرب سے گزری ہوگی، اس کا اندازہ آج مجھے صحیح معنوں میں ہو گیا تھا۔ میری بیٹی 4 ماہ کی حاملہ تھی، اور مجھے اس بات کی سرے سے خبر ہی نہیں ہو سکی۔ مجھے اپنی بے خبری پر افسوس ہوا، اور اپنی بیٹی پر حیرت ہوئی کہ اس نے کس طرح سب سے چھپ کر میری آنکھوں میں دھول جھونکی تھی، اور میں اسے سرے سے ہی پہچان نہ سکی تھی۔ اس وقت تو میں اسے گھر لیا، مگر گھر آنے کے بعد میں نے اسے بہت مارا۔ اس سے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ بچہ اس کے شوہر کا ہے، مگر مجھے اس کی بات کا یقین نہیں آیا، کیونکہ اس کا شوہر تو بیرون ملک میں تھا۔ میں اس کی یہ بات سرے سے ہی ماننے سے انکاری تھی، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ میں نے اسی وقت اس کے شوہر کو فون کیا، اس سے پوچھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ بیرون ملک میں ہے۔ میں نے اس سے اس بچے کے بارے میں پوچھا، تو اس نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ یہ بات سن کر میں رونے لگی اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ میری بیٹی جانے کس کا گناہ اٹھائے پھر رہی ہے۔ میں اس دن کو کوسنے لگی جس دن میں گھر سے بھاگی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو بہت مارا، یہاں تک کہ اس کے چہرے پر نیل پڑ گئے، اور اس سے اس بچے کے باپ کا نام پوچھنے لگی، مگر وہ اپنی بات پر قائم تھی کہ یہ بچہ اس کے شوہر کا ہی ہے۔ میرے شوہر کو بھی یہ بات پتہ چل گئی تھی۔ میرا شوہر تو میری بیٹی کو جان سے مارنے کے در پہ تھا۔ میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ اس کا شوہر یہی ہے، وہ بیرون ملک نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر مجھے اپنے بیٹی کی بات پر یقین نہیں آیا۔ تو میری بیٹی مجھے اپنے ساتھ لے کر اپنے چچا کے گھر چلی گئی۔ جب میں اپنے دیور کے گھر میں داخل ہوئی تو اس کا بیٹا سامنے ہی بیٹھا تھا، جو میری بیٹی کا شوہر تھا۔
اسے دیکھ کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ وہ اتنا بڑا جھوٹ بول رہا تھا کہ وہ اس ملک میں نہیں ہے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ بچہ اسی کا ہے۔ میں نے اس کے کرتوت اس کے ماں باپ کو بتائے تو سب ہی اپنا سار پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کسی کو بھی ان دونوں سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ میری بیٹی نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ اس لڑکے نے نکاح کے بعد میری بیٹی کے ساتھ زبردستی کی تھی اور اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے کسی کو بتایا تو وہ اسے طلاق دے دے گا۔ میری بیٹی اس کے منہ سے طلاق کا لفظ سن کر ڈر گئی تھی اور اس نے کبھی مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے اپنی بیٹی کی رخصتی کی تاریخ اسی ہفتے طے کر دی تھی، کیونکہ اب اس سے زیادہ دیر نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے شوہر نے بھی سب کے سامنے میری بیٹی سے معافی مانگی تھی کہ اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ میری بیٹی بس روئے جا رہی تھی۔ یہ ایک ہفتہ میں نے کانٹوں پر گزارا تھا۔ آخر کار ایک ہفتے بعد میری بیٹی کی رخصتی ہو گئی تھی اور وہ بیاہ کر بیرون ملک چلی گئی، اور یہاں میں اس کے بغیر تنہا رہ گئی۔ مجھے وہ بہت یاد آتی تھی، مگر شکر ہے وہ اپنی شادی کے بعد خوش ہے، کیونکہ اس سب میں میری بیٹی کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ مگر میں آج تک اپنے کیے کی سزا بھگت رہی ہوں۔ میری بیٹی کے شوہر کی غلطی کو بھی میرے شوہر نے میری ہی غلطی قرار دے دیا تھا، اور اس بات کے بھی مجھے تانے سننے کو ملتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔